اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اچھا، آیات کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بریف سا اسکیچ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی، آیت 1 تا 5۔ اب ہم آگے کفار کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا، اور منافقین کی بھی 2 سب ڈویژنز ہیں۔ ایک تو وہ منافق تھے جو کہ کٹر منافق تھے، یعنی کہ صرف اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے تھے، اندر سے اپنے کفر پر تھے، ظاہری طور پر صرف مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور بظاہر مسلمان۔ اور دوسرے جو منافق تھے وہ تھے جو کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصدیق کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کتابوں پر بھی ایمان تھا ان کا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دین کے ایزی جو احکامات تھے ان پر عمل کرتے، اور جب کوئی مشکل حکم آتا، جیسے لائک جہاد وغیرہ کا حکم آ جاتا، جنگیں ہوتی، اسی طرح مال اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا پڑتا تو وہ ان چیزوں سے کتراتے اور رک جاتے، جس کی بنا پر وہ منافق کہلائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ تھے جو کٹر، اور دوسرے وہ تھے جو بین درمیان میں کبھی دین پر بھی چل لیا اور کبھی دوبارہ کفر کی طرف آ گئے۔ تو آج انشاءاللہ عز وجل ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم کہ تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز سے کفر کیا؟ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کلام سے کفر کیا، ہدایت سے کفر کیا، سیدھے رستے سے کفر کیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوبہم قلب سے ہے، قلب کہتے ہیں نا دل کو، وعلی سمعہم سماعت سے ہے، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور وہ سخت سزا کے مستحق ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ کوشچن نہ آئے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اس بنا پہ وہ کفر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت بات ایکچولی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے لیے جو تھے نا وہ بڑے حریص تھے کہ ہر فرد کو ہدایت مل جائے۔ کفار مکہ کے لیے اب بڑے حریص تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، آپ کے دل میں بڑی خواہش ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو اے میرے نبی، ہر ایک کے نصیب کی یہ چیز نہیں ہے، اور اگر انہیں ہدایت نہیں مل رہی تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر دی ہے، در حقیقت انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جو گمراہی ہے اس کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر کفر لگوا لیا ہے، اپنے اوپر سٹیمپ لگوا لی ہے۔ دیکھیں جب سٹیمپ لگتی ہے نا کسی چیز پہ، ہم کہتے ہیں نا سٹیمپ لگا دو اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے نہ تو کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اس کے، نہ کوئی اس میں سے چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو یعنی اب نہ ان کے دلوں میں ہدایت جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں کا جو بغض کی نہ حسد اور بغض ہے، عصبیت ہے، اور جو مسلمانوں سے نفرت ہے وہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ سیم ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ ہے ان کے گناہوں کے سبب، ان کے تکبر کے سبب، ان کے حسد کے سبب۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے؟ وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے تو پھر تو سرداری ان کو مل جائے گی، ساری واہ واہ ان کی ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یعنی کہ اس بنا پر، اس تکبر اور اپنی ذات کی بڑائی کو شو کروانے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی جو پیش کردہ ہدایت تھی اس کو ٹھکرایا، اور جس نے اس کے پیچھے اس کو فالو کیا وہ بھی ظاہر سی بات ہے اسی چیز کے مستحق ہو گئے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جو شخص جس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، اور انسان کے دل پر گناہوں کے سبب جو ہے نا
وہ زنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے نا, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی کہ جو شخص ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہی راستہ پسند کیا تو میں تمہارے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہوں, میں تمہیں مزید ٹیڑھی راہوں پہ چلاؤں گا. تو جب کوئی شخص بار بار گناہ کرتا رہتا ہے, بار بار گناہ کرتا رہتا ہے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا گناہ نہیں لگتا, اس کے لیے وہ گناہ کرنا اتنا ایزی ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے, اس حدیث کو بڑا غور سے سنیے گا, مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے. ایک گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ لگ گیا, اور اگر وہ باز آ گیا, توبہ کر لی, رک گیا, تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے. یعنی کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا گیا, یعنی مزید گناہ پہ گناہ کرتا گیا, تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر اب اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے, الا ماشاء کہ اللہ دے دے. اس چیز سے بچنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. جب ہم بہت گناہوں کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمارا دل جو ہے نا وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے جو بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں, کثرت سے استغفار کیا کریں, اور صرف زبانی نہ ہو, وہ واقعی توبہ ہو. جہاں آپ سے گناہ ہوا فوراً پلٹ جائیں, کہہ دیں اے اللہ میری توبہ, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, فوراً کریں. ٹھیک ہے, شیطان آپ کو یہ بات, یہ وسوسہ دے گا کہ اچھا تم نے تو توبہ کو مذاق بنا لی ہے, اب بھی تم نے توبہ کی تھی ابھی پھر وہ گناہ کیا, اب بھی تم نے توبہ کی ابھی پھر وہ گناہ کیا, پھر سے کر رہے ہو, پھر سے کر رہے ہو. ایون آپ کی دن میں اگر 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں اور وہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ کو وہ بھی مقبول ہے. یہ کبھی مت سوچئے گا, کبھی اس وسوسے میں مت آئیے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جب اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان پہ توبہ کا ورڈ آ گیا, آپ کے دل میں آ گیا خیال کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتی ہوں, مجھے اس گناہ پہ معاف کر, اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دی ہے. دیٹ از ڈن. اس پہ پریشان نہ ہو. بس شیطان آپ کو یہ مایوس ضرور کرے گا اس بات سے کہ تم نے تو توبہ کو مذاق بنا رکھا ہے, بار بار کیے جا رہے ہو, بار بار کیے جا رہے ہو. جب تک سانس نہیں نکلتی تب تک یہ کرتے رہیں. کوئی گناہ ہو رہا ہے دوبارہ پلٹ آئیں, توبہ کریں, لیکن سچے دل سے کریں. یہ نہیں کہ بس زبانی ہو, اوپر اوپر سے, ایسا نہیں. واقعی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, اور ڈیلی بیسس پہ اپنے دل کے زنگ کو دور کریں. کیونکہ جب دل اس حد تک سیاہ ہو جائے تو پھر برائی نہیں لگتی انسان کو, اور وہ سب سے ورسٹ کنڈیشن ہے جو ان کفار کی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اور مہر لگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب دل پر گناہوں کی زیادتی ہو جاتی ہے نا تو غلاف پڑ جاتے ہیں. غلاف ہوتا ہے نا, پردہ پڑ گیا, اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, کیا سیاہ ہے, کیا سفید ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا ہدایت ہے, کیا گمراہی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے انسان کو کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور یہ ہوا کیوں؟ گناہوں کے سبب, انسان کے تکبر کے سبب, نفس پرستی کے سبب. انسان اپنے نفس کی راہوں پہ چلا, اس کی خواہشات پہ چلا, تو بس وہی ہوتا گیا. اور پھر پتہ ہی نہیں انسان کو چل رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. اس کو خود بھی شعور نہیں رہا, اس سے یہ شعور بھی چھن گیا. تو اس کا سب سے بیٹر حل یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اللہ کے آگے استغفار کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنا اس قدر پسند ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو کہ گناہ کرے اور پھر مجھ سے توبہ کرے. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. تو جب بھی گناہ ہو اللہ سے فوراً رجوع کریں بغیر کسی ڈیلے کے. فوراً کوئی گناہ آپ سے ہوا ہے, فوراً کوئی نیکی کریں, فوراً اس کے افیکٹ کو جو ہے نا ریزیڈول افیکٹ کو ہٹائیں. کوئی بھی گناہ ہوا ہے فوراً سے اس کے کاؤنٹر میں کوئی نیکی کر دیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں. کوئی گناہ ایسا ہو جائے, اگر اور بھی نہیں ہے توبہ کر لیں, بس کسی طرح اس چیز کو ختم کریں. اس میں مت پڑیں کہ بس میرا گناہ جو ہے وہ اب معاف نہیں ہوگا, اب تو میرے پہ پکا ہو گیا ہے, اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ کبھی مت لائیے گا. یہ ٹرک شیطان بندے کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے تھرو وہ انسان کو اس گمراہی میں ڈالتا ہے کہ اللہ ہم سب کو بچائے. جتنی بار آپ سے توبہ ٹوٹ رہی ہے دن میں اگر 70 مرتبہ, 70 کا ورڈ ہم 70 سمجھتے ہیں, 70 کا ورڈ عربی میں اس سے مراد ہے بے شمار. ان گنت بار آپ کی اگر توبہ ٹوٹ رہی ہے تو ان گنت بار اللہ کے ساتھ دوبارہ جوڑیں, اس کو دوبارہ اپنا لنک ڈیولپ کریں, اس سے دوبارہ بار کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل. اور اپنے دل کو جو ہے نا وہ زنگ لگنے سے بچانا ہے, کیونکہ جب دل پہ زنگ لگتا ہے نا تو ہر طرح کی ہدایت انسان سے چھن جاتی ہے. نہ دنیاوی معاملات میں سمجھ آتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اور نہ دینی معاملات میں.
پھر بندہ وہ یہ ہر طرف سے ٹھوکر کھاتا ہے، شیطان کی ٹھوکروں پہ یا شیطان کے رحم و کرم پہ وہ جس طرف لگاتا ہے انسان کو انسان لگ جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کا ایک اور افیکٹ بھی ہے انسان کے اوپر کہ جب ہم بہت گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں دوسروں کے اندر بھی نا نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے فلاں شخص میرے خلاف سازش چل رہا ہے، فلاں شخص میرے خلاف غیبت کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ وہ اصل میں اندر کی اپنی جو برائی ہے نا، اپنی بری سوچیں آ کے نا وہ ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں، اور وہ ہوتی کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کے سبب۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ کیا کریں، اور ایسی توبہ کریں اللہ سے کہ جس کے بعد اول تو یہی کوشش ہو کہ دوبارہ وہ گناہ ہم سے نہ ہو جس پہ ہم توبہ کریں، اور اگر ہو بھی جائے تو دوبارہ کر لیں، کیونکہ انسان ہے، انسان کے اندر ہے فطری کمزوری ہے اس کی کہ وہ کر بیٹھتا ہے دوبارہ۔ تو اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ دن میں بکثرت آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کس اعلیٰ مقام پہ تھے، لیکن اس کے باوجود استغفار کرتے، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ چاہیے نا۔ تو یہ چیز ضرور دیکھنی ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ تو یہ کفار کا حال بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، سٹیمپ لگ گئی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو شخص 3 جمعے کنزیکٹیولی چھوڑے بغیر کسی عذر کے، تو اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ اب نماز کی طرف نہیں آتا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم نہ ہی آؤ۔ تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کی ہیں۔ تو ان 2 آیات میں جو ہے وہ کفار کا تذکرہ بیان ہوا ہے کہ ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو اب کوئی سمجھائے نہ سمجھائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے ان کے گناہوں کے سبب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اچھا اب یہاں سے جو ہے نا وہ منافقین سٹارٹ ہو رہے ہیں، منافقین کا تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 8 سے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنے کفر پر ہوتے تھے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ کیا جاتا ہے؟ یخادعون ہوتا ہے دھوکہ دینا، ٹھیک ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بڑے اسمارٹ پیپل ہیں، کہ ان کے سامنے اوپر سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، مومن بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ غنیمت کا جو مال آتا ہے اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، ان کے اندر شادیاں بھی کر رہے ہیں، وراثت وغیرہ سارے مسلمانوں کے جو وہ تھے نا انسینٹیوز جو تھے وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑا دنیاوی لحاظ سے بڑے فائدے میں ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، انہیں پتہ ہی نہیں ہم حقیقت میں کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیا کے فائدے کے لیے وہ اپنی آخرت کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے، سب سے بڑا ظلم کہ انسان اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، خود کو جہنم کی آگ سے نہ بچائے۔ اس سے بڑا ظلم انسان اپنے ساتھ اور کیا کر سکتا ہے؟ انسان کو اتنی تو محبت خود سے ہو نا کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے جو آگے تیار ہو رہی ہے۔ تو ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں کو اور مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا ہے، در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ اچھا اب ان کی ایک بیماری کا تذکرہ بھی آئے گا، ذرا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، فزادہم اللہ، بڑھا دیا ہے، فزادہ، ٹھیک ہے، بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری کیا ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے نفاق کی، جس سے ورڈ ہے منافق۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگیں نہیں کھودی جاتی وہ جو زیر زمین، اچھا یہ کھودی کیوں جاتی ہیں؟ پتہ تو آپ سب کو ہوگا، یہ جو اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہو کچھ پرانے قلعے جب ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ زیر زمین سرنگیں ہوتی تھی۔ وہ ہوتی اس لیے تھی کہ جب کوئی حملہ وغیرہ ہو گیا نا تو ہم سرنگ کے تھرو، اس ٹنل کے تھرو نا ہم باہر نکل جائیں گے اور سیفلی بچ جائیں گے۔ تو نفاق ان کا یہی تھا کہ یہ اپنے تئیں اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے، کلمہ پڑھتے، اور اندر سے اپنے کفر پر ہوتے کہ جب کفار جو ہیں یعنی کہ جو کافر ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوا تو ہم ان کی سائڈ ہو جائیں گے،
اور جب کبھی مسلمانوں نے کسی جنگ میں فتح لے لی تو ہم کہیں گے ہم بھائی ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی دونوں سائڈوں کے فائدے لیتے رہیں گے, اندر سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. یعنی کہ جب کفار حملہ کریں گے تو ہم اگر انہوں نے فتح لے لی کسی جنگ میں تو ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے, تو ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہلکا رکھیں. اور اگر مسلمان جیت جائیں گے تو ان سے غنیمت وغیرہ بھی لے لیں گے اور سارے مزے وغیرہ ہم لوٹتے رہیں گے اور بچے بھی رہیں گے, ہم سیف سائڈ رہیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا ہے, یعنی کہ اوپر سے اپنے آپ کو بھلا شو کرنا اور اندر سے برائی پر ہونا. تو یہ ان کے دلوں میں بیماری تھی. اور پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں فزادہم اللہ, اللہ نے اور بڑھا دیا اس بیماری کو. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو جس طرف جاتا ہے اللہ اس کو اسی میں طول دے دیتا ہے اور بڑھا. اللہ کہتا ہے اور لو اور مزے کرو. یعنی بڑھا دیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل چھوڑ دیا. مطلب یہ اور مزے لیتے رہے, ان کی جو چالیں تھیں ان کی کامیاب انہیں ہوتی دکھتی رہی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ڈھیل دے دی کہ اور عیش کرو اور مزے کرو, جتنی گمراہی میں جا سکتے ہو جاؤ, لیکن آخرت میں تمہارے ساتھ وہ ہونا ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ جو شخص جس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی رستہ کھولتا ہے. یہ ہمیں بہت دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے اللہ سے کون سا رستہ کھلوانا ہے, ہدایت کا یا گمراہی کا, کہ جو شخص جو چیز اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف رہنمائی فرمائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. زمین میں فساد کیسے برپا کرتے تھے؟ فساد دیکھیں اس طرح سے کہ مسلمانوں کی خبریں جو تھی نا وہ کفار تک پہنچاتے, اندر کی ساز باز, اندر کی گفت و شنید, جو سارے مسلمانوں کے جو سیکرٹس ہوتے, جو جنگ کا کہاں پہ حملہ کرنا ہے, کب کیا کرنا ہے, وہ سارے سیکرٹس جو ہوتے وہ آؤٹ کر دیتے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں میں فضول کی افواہیں اڑاتے کہ فلاں گروہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے, فلاں جگہ سے یہ خبر آئی ہے, فلاں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی وہ بھی منافقین کے تھرو تھی نا, جو یہ سارا پروپیگنڈا تھا یہ منافقین کے تھرو اٹھایا گیا تھا. تو اسے کتنا کچھ عرصہ بعد میں تو ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ چل گیا تھا, لیکن اسٹارٹنگ میں تو بہت ساری کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی نا مسلمانوں میں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں فساد ہوتی ہیں, اور فساد وہی ڈھاتا ہے جو گھر کا بیدی ہوتا ہے. وہ محاورہ ہے نا, گھر کا بیدی لنکا ڈھائے آستین کا سانپ, کیونکہ جو باہر کا دشمن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, آپ کلیئر کٹ ہوتے ہو کہ یہ ایسا کرے گا, لیکن جو گھر کے اندر ہے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب یہ کیا چال چل رہا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ساتھ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اور آپ کی ساری جو ہے وہ خبر گیری لے کر دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ تھا کہ یہ لوگ فساد کے بانی تھے, اور بیسکلی ہوا یہ تھا ان میں کہ یہ لوگ مدینے کے اندر یہ نفاق کی بیماری آئی تھی. منافق جو تھے نا, منافقین کا جو گروہ تھا یہ مدینے کے اندر آیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ انصار اللہ کہلائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, بعد میں وہ منافق بن گیا, اس کو اپنا انہوں نے وہ بنانا تھا, سردار بنانا تھا. اس کی بڑی عزت کرتے تھے دونوں قبائل, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا گیا. اب اس کا سارا اس کی سرمنی تیار تھی, تخت وغیرہ سب تیار تھا, بس اینڈ ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار بنا دیا گیا. اچھا, اب اس چیز پر اس کو بڑا غصہ, حسد اندر سے جلن میں کہ جو مجھے چیز ملنی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی. تو اس بنا پر وہ منافق بن گیا. اوپر سے مسلمان تھا اور اندر سے اپنے کفر پر مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نفرت, آئے دن کوئی نئے سے نئے فتنے اٹھانا, آئے دن نئے سے نئے پروپیگنڈے اٹھانا, اور جو لوگ اس کے رستے پر چلے وہ بھی اسی کے گروہ میں شامل ہوتے گئے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں, فساد ڈالتے ہیں یہ معاشرے میں. ہم بھی دیکھتے ہوں گے اپنے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ادھر کی ادھر بات کرنا, ادھر کی ادھر چیزیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں.
یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا نا ان منافقین سے کہ جس طرح مومنین ایمان لے ہیں، مومنین صادقین ایمان لے ہیں تو تم بھی ایمان لے ہو، تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا تھا کہ ہم کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں، یہ پاگل ہیں، اپنا گھر بار، جو مہاجرین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار، اپنے بال بچے چھوڑ کر آ گئے ہیں دین کی خاطر، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اچھا یہ ایسی باتیں آج کل بھی کہی جاتی ہیں کہ دیکھو اس شخص کو کیا دین کے کام پہ لگ گیا، دنیا داری تو چھوڑ ہی دی ہے اس نے، یہ تو بے وقوف ہے، اس نے تو چھوڑ دیا ہے سب کچھ، بھوکا مرے گا یہ ہم بھی کہتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی ہے یہ مسئلہ۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے، تو اسی طرح ایک دن اسی طرح پڑھ رہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو آیت تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ کہتے ہیں یہ آیت جس دن میں نے پڑھی تو اس دن میں نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے لیکن چھوڑا اس فیلڈ کو اور دین کے کام پہ لگ گئے۔ آج لاکھوں لوگ، لاکھوں روحانی ان بیٹے ہیں ان کے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ انہیں دین کے نام سے جان رہے ہیں۔ تو یہ شروع میں تو یہ چیز انسان کو واقعی مشکل لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ فقر و فاقہ ہے اور بھوک پیاس کھانی پڑے گی، بھوک ہڑتال آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ اگر ہم دنیا داری کا کوئی کام دین کی خاطر ہم نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ضرور کفایت کرے گا۔ دین پہ کمپرومائز نہ کریے گا، کبھی بھی دین پہ کمپرومائز نہ کریں، چاہے دنیا سٹیک پہ لگے، دین کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ جو اپنی آخرت کی فکر کو اوپر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اور جو دنیا کی فکر میں لگتا ہے اللہ اس کی دنیا کو اور بکھیر دیتا ہے، آخرت بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور دنیا بھی وہی ملتی ہے جو مقدر میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو ذرا دیکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، اچھا یہ آگے ان کی ایک اور وہ بتائی جا رہی ہے روش، یہ ہوتے کیسے ہیں منافقین۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے تھے ہم آپ کی سائڈ ہیں، اور جب اپنے جو کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ان کے پاس جب جاتے تو ان کے آگے جی حضوری کرتے، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ کے سائڈ ہیں، ادھر تو ہم بس ویسے ہی چکر لگا رہے تھے، ایسا نہیں ہے ہم آپ کی سائڈ ہیں۔ یعنی جدھر ہوتے تھے اس سائڈ کو وہ کر رہے ہوتے، پر کر رہے ہوتے کہ ہم تو آپ کی سب طرف ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر طرف سے اپنی ساز باز رکھنی ہے، کہیں سے بھی ہمارے جو ہے نا وہ حالات خراب نہ ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کفار مکہ سے منافقین کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مومنین کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی طرف ہیں۔ اب آگے جس خوبصورت انداز سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا مذاق کیا ہے؟ اللہ نے یہ مذاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی چالوں میں اور کامیاب کر دیا ہے، جو وہ چالیں چل رہے تھے ان کو اور کامیابی دی کہ تم لوگ صحیح کر کے لگے رہو، ادھر صحیح گناہ سمیٹ لو اور پھر تمہیں میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں ان چیزوں سے دیکھیں، ہر ایک آیت سے سبق لیں، ہر ایک آیت سے سبق لیں، ہر ایک آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ہر ایک آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی ہے، خرید لی ہے۔ خریدنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، ایک چیز ہوتی ہے آپ کو مل گئی اور ایک ہوتی ہے آپ نے خریدی، خریدنے میں آپ نے اس کی قیمت ادا کی، یعنی کہ آپ اس کے اتنے شوقین تھے کہ آپ نے اس کو کہا کہ مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے وہ کیا
پہلی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری ہے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے وعدے کی، تیسری ہے کہ جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور چوتھی ہے کہ جب جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ آ جائے۔ یہ چاروں اگر کسی شخص میں ہے تو وہ تو کٹر منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک شخص میں ہے نا تو وہ بھی نفاق کی ایک خصلت پر ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں دیکھ لیں، اور آج دیکھ لیں ہم میجورٹی مسلمانوں میں کیا یہ چیزیں نہیں ہیں؟ یہ بہت دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے، یہ غور سے سمجھے اس بات کو، یہ کہاں ہم کر کیا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹ ہمارے یہاں عام ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدے کی تو کوئی پاسداری ہمارے اندر نہیں ہوتی، امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، اور گالم گلوچ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور نفاق کی ہر بیماری سے ہمیں بچائے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی کہ دلوں کے جو ہوتی ہے نا کیفیت، اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اس پر ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے ثابت قدمی دے دین پر، دل میں جو اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں، یہ جو نفاق اور یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اور مجھے صحیح معنوں میں ایمان عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی، اچھا یہاں سے ان کی ایک ایگزامپل سٹارٹ ہوگی، پہلے قسم کے منافقین کی ایک تمثیل بیان ہو رہی ہے، اور تمثیل عربی میں کہا جاتا ہے ڈرامے کو۔ اللہ جل شانہ یہاں پہ ان کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اور مثال کا جو ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر ایک چیز آپ زبانی پڑھ رہے ہو نا آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اگر اسکٹ کی فارم میں آپ کے آگے پیش کی جائے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں ان منافقین کے حال کی، کہ یہ ان کا کیا حال ہے۔ اب ذرا وہ مثال سنیے گا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ مثال آ رہی ہے کٹر منافقین کی، جو پکے منافق تھے۔ اب ذرا اس مثال کو سمجھیے گا۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایک شخص کی ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے، اسلام کی دعوت آئی، حلال حرام کی تمیز ہو گئی، قرآن کا جو بیسک احکامات تھے وہ ان کو پتہ چل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب سب لوگ ارد گرد کا جو ماحول ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہر طرف اسلام کا نور پھیل گیا، قرآن کا نور پھیل گیا، دین کا نور پھیل گیا۔ عین اسی وقت کیا ہوا؟ جب ارد گرد کا ماحول روشن ہوا، ان کا اپنا نور بصارت سلب ہو گیا، ان منافقین کا اپنا نور بصارت سلب ہو گیا۔ بس اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے اندر کا جو وہ تھا نا بغض، حسد اور وہ جو تکبر تھا، وہ اتنا اندر سے اوپر ابھرا کہ وہ جو ساری جو یہ تھوڑا بہت جو دکھاوے کے طور پر چاہے جو ایمان لائے تھے یا جو ایمان لائے تھے، وہ سارے کو اس نے دوبارہ ان کو کفر کی طرف لے گیا، کیونکہ اب تو اپنی نور بصارت سلب ہو گیا ہے۔ اور نور بصارت ان کا سلب کیوں ہوا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے حق کو پہچاننے کے بعد اس کی طرف سے کفر کرنے کی طرف سے ان کا نور بصارت سلب ہو گیا۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، دیکھیں میں اگر اپنے بچے کے لیے کوئی کھانا بناتی ہوں، بہت محنت کر کے 2-3 گھنٹے لگا کے اس کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ بچہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، ماما یہ کیسا بنایا، یہ کیسا بنایا، یہ کیسا بنایا آپ نے۔ تھوڑی دیر بعد میں پلیٹ اٹھا لیتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو کھاؤ، اب کوئی نہیں ملے گا۔ یہی ان کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے دین کو دیکھ لیا، یہ اسلام کو، اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کچھ لوگ اسلام لائے اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، یہ تھے وہ منافقین۔ تو یعنی کہ انہوں نے دیکھا اسلام کے اندر آئے، تھوڑا سا اس کو پہچانا، جانا پہچانا، تھوڑی سی اس کی لی، اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹے، یعنی کہ سب جان کر انہوں نے دوبارہ غلط رستے کو چنا۔ تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب نہیں ملے گی ہدایت۔ اور آگے جو آیت آ رہی ہے، سم بکم عمی، گنگے بہرے اندھے، ان کے لیے یہ ورڈ ہے، بہرے گنگے اندھے۔
ٹھیک ہے, سمن بہری ہیں, اور بکمن گنگے ہیں, اور امیون اندھے ہیں. یعنی ایک بندہ ہو اندھیرے کے اندر, ذرا اس کو امیجن کریں, وہ اندھا بھی ہے, ٹھیک ہے جی, ساتھ میں بہرا بھی ہے, اور ساتھ میں گنگا بھی ہے, اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے, اور اسے کوئی کہے کہ آؤ بھائی فلاں جگہ جاؤ, نہ تو وہ کسی کی آواز سن سکتا ہے, نہ تو وہ کچھ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ کسی کا اشارہ اس کو سمجھ آئے گا, کیونکہ جو اندھا ہے اس کو کوئی آواز دے گا کہ بھائی اس سائڈ آؤ, تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھائی اس سائڈ سے آؤ, اس سائڈ سے آؤ, یوں چل کے آؤ, یوں تمہیں راستہ مل جائے گا, اس کو وہ بھی راستے پہ آ جائے گا. اسی طرح اگر گنگا ہے تو اس کو ہم زبان سے, آواز سے تو وہ پہچان جائے گا نا, آواز اس کو ہم دیں گے کہ بھائی اس سائڈ جاؤ, لیفٹ پہ جاؤ, رائٹ پہ جاؤ, یوں چلو, یوں چلو, تو وہ بھی آ جائے گا. اسی طرح جو بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا, لیکن ہاتھ کے اشارے سے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی ادھر کو جاؤ, یوں جاؤ, یوں جاؤ, یوں جاؤ, وہ بھی آ جائے گا. اب ایک ایسا شخص ہے جو اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گنگا بھی ہے, اور اوپر سے اندھیرے میں ہے, اسے کون سمجھائے؟ جتنا اس کو سمجھانا, یعنی کہ اس کو راستہ دکھانا ناممکن ہے نا, اسی طرح ان کا اب دوبارہ ایمان پہ آنا اور ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو گیا ہے. کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے پہلی قسم کے منافق, کٹر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی ہے کہ سب دیکھنے کے باوجود, حق کو دیکھنے کے باوجود, جانچنے کے باوجود, پرکھنے کے باوجود انہوں نے دوبارہ کفر کا روش اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا نور بصارت اب سلب ہے, اب اندھے گنگے بہرے ہو جاؤ, تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا, اندھیروں پہ اندھیرا ہے تمہارے اوپر, کچھ تمہیں سمجھ نہیں آنے والی. آگے بڑھتے ہیں. او قصیب. اچھا, اب اگلی مثال آ رہی ہے, اور یہ وہ والے منافق ہیں جو بین ہیں, یعنی کہ تھوڑا تھوڑا دین پر بھی چلتے ہیں, تھوڑا تھوڑا مطلب ایزی جو وہ احکامات ان پہ فالو کرنا, اور جہاں مشکل ہے وہاں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی اگزامپل ہے, اور یہ اگزامپل آپ لوگوں نے بڑے غور سے سننی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں سے. او قصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ٹھیک ہے, اب یہ دوسرے قسم کے منافقین کی اگزامپل آ رہی ہے, یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں, اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. آگے بڑھتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جی. قلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سرب کر لیتا, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا جی, یہ جو آ رہی ہے تمثیل یہ دوسرے منافقین کی ہے. یعنی اندھیری رات ہے, اس میں بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اندھیری امیجن کرتے جائیں ساتھ ساتھ آپ لوگ, اندھیری رات ہے, اوپر سے بارش ہو رہی ہے, اور بالکل ڈارکنیس ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا, اور اوپر سے بجلی چمکی. جب بجلی چمکتی ہے یعنی کہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو انہیں کچھ راستہ نظر آتا ہے, تو یہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ بجلی کی روشنی دور ہوتی ہے, مطلب وہ چلی جاتی ہے, تو یہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب کیا کہ آسان جو احکامات ہے اس پہ عمل کر لینا, ٹھنڈے ٹھنڈے کام کر لینا. مشکلات جب آئیں دین کے لیے, یعنی جہاد وغیرہ آیا, جنگیں وغیرہ لڑنی پڑی, مال وغیرہ اپنا خرچ کرنا پڑا, ہاتھ کھڑے کر دیے, بھئی یہاں پہ نہیں, اب ہم نہیں, اب اس پہ ہم نہیں عمل کر سکتے. تھوڑا بہت دین پہ ہم عمل کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ ہم نہیں آگے آ سکتے. تو یہ مثال ہے ان کی کہ ایزی احکامات پہ عمل کرنا اور مشکلات میں دین کو چھوڑ دینا. یعنی یہ مشکل جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دو, ایزی پہ عمل کرو. اور ذرا اس مثال کو دیکھیں, آج کل ہم اپنے آپ کو اگر ذرا جج کریں تو عملاً تو ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمارے اندر بھی تو یہی ہے نا کہ دین کے وہ کام کریں گے جو ہمیں سوٹیبل ہوں گے یا جن میں ہمیں فائدہ ہوگا, اور وہ چھوڑ دیں گے جن پہ ہمیں تھوڑا مشکل لگے گا کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا. اس تمثیل میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے.
सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह जल्ल शाना का इरशाद है कि कुल इन काना अबाकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा अजीज़ हैं तो तुम इंतज़ार करो। अल्लाह ताला अपना अजाब ले आए, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। 8 चीज़ें गिनवाई गई हैं इस आयत में। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, बीवियों के लिए उनके शौहर, माल तिजारत, घर, हवेलियां। अल्लाह जल्ल शाना बता रहे अगर इन चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा है तो जाओ। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। यानी इन चीज़ों की मोहब्बत दिल में अल्लाह की मोहब्बत से कम हो, और अगर अल्लाह की ये डिमांड हो कि इन चीज़ों को मेरी खातिर छोड़ो तो इंसान छोड़ने के लिए तैयार हो। मैं एक लिटमस टेस्ट आपको बता रही हूँ। अब फौरन सपोज अगर हमें कोई अभी ये क्या बात कहे कि क्या आप अपने माल को अल्लाह की राह में लगा सकते हो? क्या आप अपनी औलाद को अल्लाह की राह में लगा सकते हो? क्या आप अपनी जान अल्लाह की राह में लगा सकते हो? तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर हम ये चीज़ें हमारे लिए अल्लाह की मोहब्बत से नीचे हैं, यानी हम इनको हम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर सकते हैं, तो फिर तो हम ईमान के दावेदार हैं। ईमान है हमारे अंदर, ईमान की जो है वो रमक है, मौजूद है। और अगर ये चीज़ें हमारे दिल में अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद की मोहब्बत से बढ़ गई हैं तो वो ईमान नहीं है। फिर मज़ीद एक हदीस में आपको सुनाती हूँ, उससे मज़ीद आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ना होगा जब तक कि मैं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाप, इसकी औलाद और तमाम इंसानों से इसको ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। आपको पता है एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहलकदमी कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का हाथ अपने हाथ में लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना थोड़ा फ्रैंकनेस में कह दिया कि ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे इस दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब हैं सिवाय अपनी जान के। सिवाय अपनी जान के, अपनी जान का उन्होंने कहा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम तेरी जान से भी बढ़ के, यानी कि तुम्हें अपनी जान से भी बढ़कर मैं अजीज़ होना, मैं ज़्यादा अजीज़ हूँ। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा बढ़कर अजीज़ हैं। तो फिर पता है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। यानी कि हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़कर मोहब्बत हो अल्लाह की और उसके रसूल की और उसकी राह में जिहाद की। अगर ये नहीं है तो बस फिर शामत है। अल्लाह बता रहा है, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। हिदायत उसी को मिलेगी जो अपनी इन चीज़ों को अल्लाह की खातिर जो है वो कुर्बान कर सके, जिसके अंदर इतना हौसला हो, इतनी हिम्मत हो। बहुत डर लगता है ना आयत से, शुरू में मुश्किल लगती हैं बंदे को, लेकिन जब इंसान मुकम्मल साबित कदमी से इन चीज़ों पे अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए इस रास्ते को आसान कर देता है। आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी मांगी कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो, तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। अब खुद सोचें कि किस एज में जाके उनको अपना ये बेटा मिला था, और फिर जब वो बेटा लड़कपन की एज को पहुंचा, यानी कि कंधे से कंधा मिल रहा है, तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि इब्राहीम इसको मेरी राह में कुर्बान करो। सोचे कितना बड़ा टेस्ट था उन पे, लेकिन खलीलुल्लाह इस टेस्ट में पास हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने रब की खातिर कुर्बान करूंगा। तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनका बेटा भी वापस कर दिया और साथ में बेपनाह अजर खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। तो जो इंसान अपनी इन चीज़ों को अल्लाह की खातिर कुर्बान करेगा वो चीज़ें बच जाएंगी उसकी, वरना हलाकत है, वरना वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू आजमाया जाएगा। अगर औलाद की मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर हो गई है, तो वो औलाद आपके लिए फितना बन जाएगी, नाक में दम कर देगी। अगर माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ गई है तो वो माल आपके लिए वबाले जान बन जाएगा।
اگر بیوی کے دل میں شوہر کی اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے تو اس رشتے میں کبھی سکون نام کی چیز نہیں رہے گی. اسی طرح اگر گھر حویلیاں یہ جتنی 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں سورہ توبہ کی آیت میں, ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی ہے, ایمان نہیں ہے, پھر کہنے کو صرف کلمہ ہے, کلمہ گو ہے. اور اس ضمن میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں جو بخاری مسلم میں اور بڑی ڈیسائسو ہے یہاں پہ. وہ حدیث اس طرح سے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. یعنی کسی چیز کی بھی محبت جو ہے نا ان کے دل میں ان کی محبت سے نہ ٹکرا رہی ہو. اگر ہو بھی اولاد سے بھی محبت ہو بے شک, یہ نہیں کہ کرنی نہیں ہے, تو وہ بھی اس دائرہ کار کے اندر آ رہی ہو, یعنی کہ وہ اللہ کی محبت سے ٹکرا نہ رہی ہو, وہ اس چیز کے جو ہے وہ کولائڈ نہ کرے. اسی طرح مال سے بھی اگر وہ کرے تو اس لیے کرے کہ ہاں اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس کو میں نے اللہ کی راہ میں لگانا ہے. یہ بھی بت ہے, یہ بھی شرک ہے. شرک صرف یہ نہیں کہ ایک بت کھڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, یہ چیزیں بھی شرک ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر ہو جائے ہمارے دلوں میں. ہمیں جو محبت بھی کرنی ہے اور چیزوں سے بھی کرنی ہے وہ بھی اس وجہ سے کرنی ہے کہ وہ اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اور اس چیز میں پریشان نہ ہو, جس چیز کو آپ اللہ کی خاطر قربان کریں گے وہ چیز بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی, ان سے لیا نہیں ہے, لیا نہیں تھا. مانگتا ہے اللہ, لیتا نہیں ہے. اچھا, اس حدیث کی طرف آتے ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اسے پوری دنیا میں اسے سب سے بڑھ کر ہو جائے. دوسری چیز, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو, یعنی وہ کسی سے دوستی کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر, دشمنی کرے تو بھی اللہ کی خاطر. یعنی کہ اگر مجھے کسی نے کچھ تھپڑ مارا ہے تو میں اس کو جواب نہ دوں, میں کہوں خیر ہے کوئی بات نہیں, مجھے ہی مارا ہے نا, کون سا کوئی اللہ کے دین کو اس سے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں اللہ کے دین کو جو نقصان پہنچایا اس سے رکھ سکتے ہیں بغض, اور دوستی بھی ان سے کرنی ہے جو اللہ کے دوست ہو. اللہ کی خاطر دوستی بھی کرے, یعنی اچھے لوگوں سے دوستی کرے کہ یہ میرے اللہ کے نیک بندے ہیں تو میں ان سے دوستی کروں گی. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے بغض رکھتے ہیں تو ان سے وہ بھی بغض رکھے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری, یہ اب بڑی سننے والی بات ہے, کفر کی طرف دوبارہ لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی اس کو زندہ جل جانا منظور ہو, قبول ہو, بجائے اس کے کہ وہ کفر کر, کلمہ کفر کہے. کوئی اسے کہے کہ تم زندہ جل جانا, تمہیں زندہ جلایا جائے گا اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے, اور کفر کی طرف تم آؤ تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. تو وہ یہ کہے کہ مجھے زندہ جلا دو, یہ مجھے منظور ہے, لیکن میں نے کفر پہ نہیں آنا. جس میں یہ 3 چیزیں آ گئی اس شخص نے ایمان کی علاوت چکھی ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو وہ حق پر ہے, اور جو انہیں چھوڑے گا وہ باطل پر ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, میں آپ کو وہ بھی سناتی ہوں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اب خود دیکھ لیں ہم میں سے کتنے جو ہیں وہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ ہر چیز, ہر حدیث, ہر آیت پہ خود کو دیکھتے جانا ہے ہمیں کہ ہم تو نہیں ہیں, یہ کہیں میں تو نہیں ہوں نا, یہ کہیں میرے لیے تو نہیں ہے نا. ہر ایک چیز پہ خود کو دیکھیں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا سٹارٹ کریں. اور اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس پر صحابی نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی, یہ ہے کہ فرض میں نے سارے جو ہیں, یعنی کہ یہ نہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھی, یعنی کہ فرائض میں سارے ادا کرتا ہوں, اور البتہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی جو اس شخص نے کہی, یہ جو کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اس نفس کو ہمیں کسی طرح کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے.
بس اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ میری مدد فرما، میں سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو بندہ جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ بے شک آسان کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو آپ کو مشکل لگیں گی نا، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کہیں گے یہ تو بہت ایزی ہے اور ان میں بہت مزہ ہے۔ ان چیزوں سے انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بہت سکون دے دیتا ہے کہ ہر وقت کی فکر ٹینشن سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی کوئی بھی ایسی چیز ہے، کسی کے دل میں بھی کسی چیز کی بھی خواہش ہے، دیکھیں ہر ایک کا اسماعیل علیحدہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو سب سے محبوب ترین چیز تھی وہ ان کا بیٹا تھا۔ آپ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، کسی کا اسماعیل کوئی چیز ہوگی، کسی کا اسماعیل کوئی خواہش ہوگی، کسی کے دل میں شوہر کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں اولاد کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں مال بہت زیادہ وہ ہوگا، بہت زیادہ اس کے اندر دل پہ چھایا ہوا ہوگا، کوئی بھی کسی چیز، کسی کو فیم کا، کسی کو اور کسی چیز کا بہت زیادہ وہ ہوگا، شوق ہوگا۔ اگر یہ سب چیزیں ہم اللہ کی خاطر قربان کر سکتے ہیں نا، اس چیز کو جو سب سے زیادہ ہمارے دل کو لگی ہوئی ہے، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ وہ مقام انسان کو عطا کرتا ہے، وہ درجہ عطا کرتا ہے جو صحیح معنوں میں ایمان ہے اور جو آخرت کی انسان کو کامیابی دلا۔ اور یہ چیز بہت سمجھنے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ ذوف میں چلا جاتا ہے، اور ذوف سے پھر نفاق، اور نفاق سے منافق۔ اللہ اکبر، انسان منافق ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم
بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير